السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کا دن کافی دھماکے دار رہا، لیکن آغاز دن میں ایسا نہیں لگ رہا تھا، بڑا نارمل دن تھا، لیکن میں آلریڈی پیشن گوئی کر چکا تھا کہ کچھ آج بڑی زبردست معاملات رہیں گے اور بہت ہیپننگ والا دن رہا تھا۔ لیکن مجھے لگا کہ شاید شروع دن میں نے دیکھا اوائل میں، یعنی اول وقت میں، کہ ایسے لگا کہ شاید کچھ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں پھر خبریں آنا شروع ہو گئی۔ اب ہر خبر ایک دوسری خبر سے بڑھ کر تھی۔ آج جہاں سیاسی جماعتیں سینٹ انتخابات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف تھیں، وہیں تحریک انصاف کی کچھ وکیل رہنما اور سابق صدر عارف علوی نے لاہور میں ہونے والے وکلا کنونشن میں دھواں دار خطاب کر رہے اور اپنے خطاب میں خط لکھنے والے ججز سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے اور اس معاملے کو ایک رکنی کمیشن کے بجائے ادارے کے اندر ہی حل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس طرح گزشتہ روز بھی اس ایک رکنی کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار اس وقت سامنے آیا جب پتہ چلا کہ چیف جسٹس کے نام 300 متحرک اور بڑے ناموں پر مشتمل وکلا نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں ایک رکنی کمیشن کے بجائے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کے وکیل بیٹے بھی شامل تھے۔ اصل مسئلہ وہیں سے اٹھا کیونکہ 300 آف کورس نامور وکلا تو تھے ہی تھے، لیکن صحیح معنوں میں یہ بات اندر سے ہی پتہ چل جانی چاہیے تھی کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا تو نام آیا تھا، لیکن آف کورس جب ان کے بیٹے کی طرف سے بات آئی تھی تو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تصدق حسین جیلانی بھی یہ کام کرنا نہیں چاہتے، بہرحال انہوں نے طریقہ کار سے اس کو نہ کرنا تھا۔ بہرحال ان کو گھر میں ہی اختلاف کا سامنا تو تھا۔ اب جس کے بعد آج پہلے یہ خبر آئی کہ 6 ججز والے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت از خود نوٹس لے لیا، جس کا میں مسلسل ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں کہ بھائی یہ ڈائیکاٹمی ہے۔ ادھر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ 184 سب سیکشن 3 کے خلاف بات کرتے ہیں اور آف کورس یہ ایک نہایت ضروری آرٹیکل ہے جس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کچھ تحفظات، کچھ معاملات اور کچھ اپنے اوپر چیزیں نہ آنے کی وجہ سے اس کے خلاف مسلسل بیانات تو دیے اور وہ دلیل دے کر اس کو ختم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن آخرکار انہی ہاتھوں سے اسی زبان سے جس کے وہ سوموٹو کے خلاف تھے وہ لینا ہی پڑنا تھا اور لیا۔ اب اس کے لیے ایک 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی 7 رکنی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ کا حصہ ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کے زیر سربراہی 7 رکنی لارجر بینچ بدھ 3 اپریل کو صبح 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ اس خبر کے کچھ دیر بعد ہی معلوم ہوا کہ تصدق حسین جیلانی نے بھی کمیشن اور ٹی او آرز پر کچھ سوالات اٹھائے اور کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ یعنی بڑا ہی کلیئر چیز تھی، بڑا ایویٹیبل تھا کہ یہ ہونا ہی ہے، اس پر معذرت آنی ہے کیونکہ ٹی او آرز ہی طریقے کے نہیں تھے۔ اب اس حوالے سے خط شہباز شریف کو بھیج دیا۔ سابق چیف جسٹس نے خط میں وزیر اعظم کابینہ، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے 6 ججوں کے لکھے گئے خط اور کابینہ کی جانب سے منظور کردہ ٹرمز آف ریفرنس کے ساتھ ساتھ متعلقہ آرٹیکل 209 کو دیکھا ہے۔ ججوں نے خط میں سپریم جوڈیشل کونسل اور اس کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا ہے، لہٰذا یہ عدالتی وقار کی خلاف ورزی ہوگی کہ ایسے معاملے کی انکوائری کرو جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خط میں جو الزامات لگائے گئے ان کا ٹرم آف ریفرنس میں ذکر ہی نہیں ہے، یہ خط پیرامیٹر 209 کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں۔ یہ وہ خبریں ہیں جو اب تک آپ سب کے علم میں ہوں گی، لیکن اب جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں یہ شاید ہی آپ میں سے کسی کے علم میں ہو۔ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے از خود نوٹس نہیں لیا، بلکہ وہ ایسا کرنے پہ مجبور ہوئے۔ وہ مجبور کیوں ہوئے، اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ 6 خط لکھنے والے ججز کو ایک رکنی کمیشن پر اعتراض تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے معاملے کی انکوائری ادارے کے اندر ہی سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ کرے، لیکن ان ججز کی خواہش کے برعکس جب کابینہ نے جسٹس جیلانی کے زیر سربراہی بینچ کی تشکیل کی منظوری دینے کے ساتھ ججز کے خط کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا تو اس بات نے ان ججز کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، جس کے بعد ان ججز نے سپریم کورٹ میں داخل کرنے کے لیے ایک پٹیشن تیار کرنا شروع کر دی۔
جس میں بننے والے کمیشن پر نہ صرف عدم اعتماد کیا جانا تھا بلکہ اس میں اس معاملے پر ایک لارجر بینچ بنانے کی سفارش کی استدعا بھی شامل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس کا اس خط کے بعد وزیر اعظم سے ملنے کا فیصلہ بھی فل کورٹ کا نہیں تھا، بلکہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی مرضی سے ملاقات ہوئی۔ فل کورٹ کی اکثریت نے اس معاملے پر فیصلے سے اختلاف کیا تھا، لیکن پھر یہ ملاقات کی گئی۔ ججز نے پٹیشن تیار کرنے سے پہلے ملک بھر کے وکلاء اور بار کونسل کو بھی اس معاملے میں لوپ میں لیا تھا، اور کل 300 وکلاء کا خط بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ان سب پریشرز کے بعد ہی تصدق حسین جیلانی نے کمیشن کی صدارت سے انکار کیا اور اس کے بعد ہی از خود نوٹس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب اس پر آپ کو مزید ایک خبر دے دوں کہ بدھ کو جب یہ سماعت ہوگی تو عین ممکن ہے کہ خط لکھنے والے یہ 6 ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض کر کے ان کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو خبر دے دی، جس کے لیے یہ گراؤنڈ لی جائے گی کہ کیونکہ یہ دونوں ججز حکومتی ارکان سے ملاقات کر چکے ہیں، اس لیے اب ان کا اس کیس میں بیٹھنا بنتا نہیں ہے۔ ان سب ڈیولپمنٹ کے بعد یہ بات تو طے ہے کہ بدھ سے ملک میں ایک نئی ہلچل کا امکان ہے۔ اب ان دونوں خبروں کے بیچ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بانی تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ کے بارے میں خبر آئی ہے کہ عدالت نے ان کی توشہ خانہ میں سزا معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح ان 3 بڑی خبروں نے پاکستان کی سیاست میں کافی ہلچل مچائی۔ اب آتے ہیں سینٹ الیکشن کی طرف جو کل ہونے جا رہا ہے۔ اس سینٹ الیکشن میں جہاں حکومتی اتحاد 2/3 نشستیں حاصل کرنے کے لیے نظریں مرکوز کیے ہوئے، وہاں پاکستانی سنی اتحاد کونسل یعنی تحریک انصاف اب بھی سینٹ میں اکثریتی جماعت بننے کے لیے کچھ نہ کچھ گیم لگا رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بھی ابھی تک کے پی کے کی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ مخصوص اراکین کے حلف نہ لینے سے تحریک انصاف اپوزیشن میں آ چکی ہے۔ وہ کل سینٹ میں کے پی کے 11 نشستوں میں سے 10 نشستیں حاصل کر لیں گے، لیکن اس دوران ایک خدشہ یہ بھی موجود ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن صرف کے پی کے کی حد تک یہ الیکشن ملتوی نہ کر دے۔ دوسری جانب کل سینٹ میں ہونے والے انتخابات کے بعد ممکنہ طور پر حکمران اتحاد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایوان بالا میں 2/3 اکثریت کے قریب پہنچ جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا سینٹ میں سب سے بڑی جماعت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اب یہ اس کو کیسے بیلنس کریں گے اس کے بارے میں بہت ساری گفتگو کر چکا ہوں، چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے یہ اپروولز لینی ہے وہ ان کی جو ہے وہ میجورٹی کے باوجود بھی وہ ان سے کام لے لیں گے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو یہ کام لینا چاہتے ہیں وہ پورے پی ٹی آئی کو بلا کے ایوان کے اندر 2/3 میجورٹی سے بھی کروا سکتے ہیں، چنانچہ اس طرح کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اس طرح کی انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ خان صاحب کو بھی لے آتے اور جو کام انہوں نے کروانا تھا وہ ہو ہی جانا تھا، چنانچہ ذرا سی ڈپلومیسی کی ضرورت تھی۔ بہرحال ابھی بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایوان میں میجورٹی پی ٹی آئی کے باوجود پھر بھی یہ سارے کام ہو جائیں گے جو کہ آپ کو لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کے آنے سے نہیں ہوں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ کہا کہ میرے مطابق دونوں ارریلیونٹ، اپر اینڈ لوور ہاؤس دونوں ارریلیونٹ۔ بہرحال اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اس بار ایوان بالا 95 ارکان پر مشتمل ہوگا، جن میں سے 23 ارکان 4 صوبوں اور 4 اسلام آباد سے ہوں گے۔ ایک صوبے کے لیے مختص کردہ 23 نشستوں میں 14 جنرل نشستیں، 4 خواتین کے لیے، 4 ٹیکنوکریٹس اور 1 اقلیتی رکن کے لیے مختص ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کا نام نہایت غلط اور بھونڈے طریقے سے استعمال ہوا۔ ٹیکنوکریٹ ایک پورا کانسیپٹ ہے، ایک میریٹوکریسی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک یعنی نہایت ڈاکٹرائنڈ بیس ٹیکنوکریٹس اور میریٹوکریٹک گراؤنڈز کے اوپر ٹیکنوکریٹس کو لایا جاتا ہے جو اپنے ایریا کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سینٹ سارا کا سارا جو ہے وہ ہوتا ہی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہے۔ لیکن پاکستان کی جو ہے وہ کوئی کل سیدھی تو ہے نہیں، چنانچہ ٹیکنوکریٹس کے اوپر وہ آتے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے کچھ گندے کام کیے ہوتے ہیں، ڈرٹی ورکس کیے ہوتے ہیں، ان کو پھر آپ یہ ٹیکنوکریٹس کے نام پر سینٹ میں لے آتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے وہ
اسٹیٹ سیکرٹری کو ایک سینٹ کی ٹکٹ دے رکھی ہے. اس طرح کے بہت سے ایسے ہیں جو ٹیکنوکریٹس کے طور پر لائے گئے, لیکن صحیح ٹیکنوکریٹ اور میریٹوکریسی بیس سٹرکچر کا کسی بھی جمہوری حکومت میں آنا میرے خیال میں تو ناممکن ہے. بہرحال آپ لوگ ابھی تک جمہوریت کے قائل ہیں تو میں آپ کے ساتھ. اب جو یہ 4 ٹیکنوکریٹس ایک اقلیتی رکن کے لیے مختص ہے, اور محتاط حساب و کتاب کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کے لیے 96 رکنی سینٹ میں 64 سینیٹرز کی ضرورت ہے. ابتدائی طور پہ 48 سینیٹر کے انتخاب کے لیے پولنگ ہونا تھی, جس میں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 جبکہ پنجاب اور سندھ سے 12 اور اسلام آباد سے 2 سینیٹرز کا انتخاب شامل تھا. تاہم پنجاب اور بلوچستان سے 18 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 30 نشستوں پر انتخابات کا انعقاد کرے گا. کسی نے میرے سے سوال کیا کہ آج کل تو بلا مقابلہ سینیٹرشپ مل رہی ہے, سو یو جسٹ پے اینڈ بی دا پارٹ آف دا سینٹ, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال جس کے لیے 59 امیدوار میدان میں ہیں. اب یہ سارے جو سینٹ کے معاملے میں اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت 20 سینیٹر ہیں, جس میں حالیہ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے بھی شامل ہیں, جبکہ پی ٹی آئی مضبوط گڑھ خیبر پختونخوا سے مزید 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں. یہ ان 3 متنازع نشستوں بغیر ہیں جو کہ مخصوص اراکین سے جڑی ہیں. میں پھر آپ کو عرض کر دوں کہ پھر لوگوں کو سوال یہ ہوتا ہے کہ سینیٹر بنتا کیسے؟ ہونا تو میریٹوکریسی اور ٹیکنوکریٹک بیسس پر ہے, لیکن یہ وہ جو بچے کچے ہوتے ہیں اور پھر جو پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں, اور پارٹی کی مد میں اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, کوئی 25 کروڑ ہوتی ہے, 30 کروڑ ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے دور میں 75 کروڑ تک جو ہے وہ سینٹ بکا ہے. لیکن بہرحال سینیٹر ہونے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونا لازم ہے, اینڈ دیٹس آل. لہذا یہ جماعت 27 سینیٹرز کے ساتھ ایوان بالا میں سب سے بڑی جماعت ہوگی. اگر تمام اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جماعت کی پالیسی کے مطابق ووٹ ڈالتے ہیں تو پیپلز پارٹی سندھ سے 10 سے 11 اور بلوچستان اسلام آباد سے ایک نشست پر کامیابی حاصل کر لے گی. اس میں پیپلز پارٹی کی 13 سینیٹرز ہیں. مزید 12 سے 13 نشستیں جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی 25 سے 26 سینیٹرز کے ساتھ ایوان بالا میں دوسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی. مسلم لیگ نون کے 13 سینیٹرز ہیں اور کل ہونے والے انتخابات میں انہیں تقریباً 7 سیٹوں پر کامیابی ملنے کی توقع ہے, جس میں پنجاب سے 5, خیبر پختونخوا اور اسلام آباد سے ایک شامل ہے, جس کے بعد سینٹ میں نون لیگ تیسری بڑی جماعت ہوگی. جماعت اسلامی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ایوان بالا میں نمائندگی سے محروم ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی کسی بھی قسم کی مسلم لیگ فنکشن یعنی جی ڈی اے کو بالکل کچھ نہیں دیا گیا. اسی طریقے سے بہت ساری پارٹیز کو سائڈ پہ کر دیا کیونکہ ان کو سائڈ پہ کیا جانا تھا. اب کیونکہ مارچ میں ان کے تمام سینیٹرز ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اتنی تعداد نہیں کہ وہ مزید اپنا کوئی سینیٹر منتخب کرا سکیں. یہ ہے آج تک کی پوری سینٹ کی واردات آپ کے سامنے. میں پھر آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کو کلیریفائی کرتا جاؤں, کلیریفائی نہیں کرتا جاؤں بلکہ کلیئر کرتا جاؤں, اپنا دماغ بھی کلیئر کر لیں کہ سینٹ کے لیے صرف چاہیے آپ کو پیسے. یہ نظام ہونا نہیں چاہیے, اور یا پھر آپ کو پوٹینشل کینڈیڈیٹ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو پھر کما کر لا کر دے. چنانچہ یہ ٹوٹل اوقات ہے سینٹ کی, اور اس کو آپ جو ہے وہ نہایت مقدس ترین ایوان سمجھتے ہیں. اس مقدس ترین ایوان اور اس مقدس ترین جمہوریت کا اللہ ہی حافظ.